آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی۔ لمبر صاحب، آپ یہ لوگوں کو ہرگز نہیں بتاؤ گے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے مولا ہیں؟ اٹھائیے قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ولی ہیں، یعنی مولا ہیں۔ یہ تینوں لفظ کے مفہوم قریب قریب ایک ہی ہیں، کیونکہ ان کے روٹ ورڈ ایک ہی ہیں۔ یہ بات صرف میں نہیں کہتا، یہ بات شیخ ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب الامامہ والرد علی الرافضہ میں فرماتے ہیں، عربوں کی زبان میں ولی اور موالی ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ محمد آیت نمبر 11 میں، یہ اس لیے کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا کوئی ولی نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی ان کا مولا ہے، لیکن یہاں مراد مولا سے ولی ہی ہے۔ اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ لمبر صاحب، یہ فضیلت تو تمام انصاری صحابہ کے لیے بھی آئی ہے، آپ یہ کبھی نہیں بتاؤ گے امت کو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3783، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو انصار سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو انصار سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ لمبر صاحب، یہ فضیلت تو تمام انصاری صحابہ کے لیے بھی آئی ہے، آپ یہ کبھی نہیں بتاؤ گے امت کو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3783، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور آئیے پلمبر صاحب، ابھی آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، ایک بات بتائیے، کیا مولا صرف علی رضی اللہ عنہ ہے؟ اٹھائیے قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو مولا کہا، دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 286، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لائیں اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی کے مولا اللہ ہے، نبی کے مولا جبریل ہیں، اور نبی کے مولا نیک صالح مومنین ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتا چلا اللہ مولا ہے، جبریل امین مولا ہے، اور نیک صالح مومنین مولا ہیں۔ یہ نیک صالح مومنین کون ہیں؟ اس کی شان نزول دیکھنے کے لیے اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3691، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، میخائیل آپ کے ساتھ ہیں، اور میں یعنی عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور تمام مومن آپ کے ساتھ ہیں۔ اس روایت سے آپ کو پتا چلا عمر رضی اللہ عنہ نبی کے مولا ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کے مولا ہیں، اور تمام مومنین نبی کے مولا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بھی مولا کہا۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2699، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زید رضی اللہ عنہ کو، تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی۔ اور یاد رہے علی رضی اللہ عنہ بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں جب ان کو مولا کہا جاتا ہے، دلیل مسند احمد حدیث نمبر 23959، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو۔ اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3713 کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مولا ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہیں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور فضائل الصحابہ میں روایت کیا، امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کے درمیان اس حدیث کی صحت اور ضعف پر اختلاف رہا ہے، جن علماء نے اس کو صحیح قرار دیا وہ تو سب کو پتا ہے، مگر ضعیف اس نے قرار دیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اٹھائیے تاریخ الکبیر، امام بخاری اس روایت پہ تنقیدی الفاظ درج کرتے ہیں، کیا فرمایا، میں نے ابو حسین کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ خراسان سے یہ شخص آیا، اس نے اس بات کو زور سے پھیلایا، یعنی ابو اسحاق نے، کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ پھر کچھ لوگ اس بات پر اس کے پیچھے چل پڑے، اور امام ابن حزم اپنی کتاب الفصل فی الملال میں فرماتے ہیں، اور رہا یہ جملہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو یہ ثقات یعنی بھروسے مند راوی
راویوں کے کسی بھی صحیح طریق سے بالکل ثابت نہیں ہوتا، اور جو باقی احادیث ہیں جن سے رافضی استدلال کرتے ہیں وہ سب موضوع گھڑی ہوئی ہیں۔ اس بات کو ہر وہ شخص پہچان لیتا ہے جسے احادیث، ان کے خبروں اور ان کے راویوں کا ادنا سا بھی علم ہو۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں، اور رہی یہ بات قول من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی، تو یہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ ان روایت میں سے ہے جو علماء نے نقل کی ہے۔ اس کی صحت کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری ابراہیم الحربی اور اہل حدیث کے ایک گروہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس پر تنقید کی اور اسے ضعیف قرار دیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب جامع الحدیث میں ضعیف قرار دیا۔ لفظ مولا کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد امامت اور خلافت ہے، مگر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں لفظ مولا خلافت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ محبت اور نصرت پر کرتا ہے، جو دشمنی کی ضد ہے، یعنی جس کا میں مولا یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں، علی اس سے محبت کرتا ہے۔ امام نووی اپنی کتاب فتاوی النووی میں فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ان علماء کے نزدیک جو اس فن کے اہل ہیں اور جن پر ایسی باتوں کی تحقیق میں بھروسہ کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ جس کا میں مددگار، ولی، محبت رکھنے والا اور دوست ہوں، علی بھی اسی طرح اس کا مددگار، ولی، محبت رکھنے والا اور دوست ہے۔ اور شیخ جلال الدین الدوانی فرماتے ہیں اپنی کتاب الحجاج الباہرہ فی افہام الطائفہ میں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے قریبی رشتہ دار اس کے عتیق یعنی آزاد کیے گئے غلام کے موالی ہوتے ہیں، اور مولا سے کبھی ناصر، مددگار بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اس لفظ میں امامت پر بھی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے کہ مولا ایک مشترک لفظ ہے جو مطیع یعنی آزاد کرنے والا اور عتیق یعنی آزاد شدہ اور ناصر تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی اس میں خلافت پر کوئی دلیل نہیں۔ اور آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گا، اگر آپ نے مولا کا معنی مددگار لے کر یہ آپ نے گمان کیا کہ موت کے بعد، وفات کے بعد بھی قبر والے مدد کرتے ہیں، تو اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4223، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔